السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ سابق وزیر جیون ریڈی کو پردیش کانگریس کمیٹی کی تعدیبی کمیٹی کی وجہ بتاؤ نوٹس۔ ساکشی میں اشتہارات پر پابندی سے متعلق سرکاری احکام پر ہائی کورٹ کا حکم التوا۔ ضمنی انتخابات کے لیے 18 مئی کو اعلامیہ کی اجرائی، 25 مئی تک نامزدگیوں کا ادخال۔ موبائل فون کو چارجنگ پر لگا کر بات کرنے کا نتیجہ، شارٹ سرکٹ سے ایک نوجوان سافٹ ویئر انجینئر برسر موقع ہلاک۔ اور بیگم بازار میں چاندی کی ایک دکان میں چوری کی واردات، شٹر توڑ کر 25 کلو چاندی کا سرقہ۔ اور اناپورنا انکلیو میں پیش آئی سرقے کی واردات کا معمہ حل، 3 سارق گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پردیش کانگریس کی تعدیبی کمیٹی نے سابق وزیر جیون ریڈی کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دی ہے۔ جیون ریڈی کی مخالف پارٹی سرگرمیوں اور قائدین کے خلاف اختیار کیے گئے رویے کے خلاف یہ نوٹس جاری کی گئی۔ تعدیبی کمیٹی نے جیون ریڈی کو ہدایت دی کہ وہ 24 مئی کو گاندھی بھون میں حاضر ہو کر نوٹس کا جواب دیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تعدیبی کمیٹی کے صدر نشین ستیہ نارائن راجو نے بتایا کہ کمیٹی اس سے کی گئی نمائندگی کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ جیون ریڈی کے معاملے میں کانگریس کے مرتنجیم ریڈی نے شکایت کی تھی۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ شنکر راؤ اور ڈی ایل رویندر ریڈی کے معاملے میں تعدیبی کمیٹی سے کوئی رجوع نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی پارٹی اور حکومت کے مخالف سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کر کے پی سی سی اور کل ہند کانگریس کمیٹی کو روانہ کرے گی۔ 18 اسمبلی اور ایک پارلیمانی نشست کے ضمنی انتخابات کے لیے 18 مئی بروز جمعہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر بھنور لال نے اس سلسلے میں کچھ جماعتی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں تلگو دیشم، کانگریس، ٹی آر ایس اور سی پی ایم کے قائدین نے شرکت کی۔ اس سے پہلے بھنور لال نے 12 اضلاع کے ایس پیز اور کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انتخابی حلقوں کی صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھنور لال نے بتایا کہ 18 مئی صبح 11 بجے سے پرچے نامزدگی کے ادخال کا آغاز ہوگا اور 25 مئی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات کو پرامن اور منصفانہ بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بھنور لال نے سیاسی جماعتوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے پیڈ نیوز سے متعلق کیے گئے اعتراض پر تبصرہ کرتے ہوئے بھنور لال نے میڈیا سے بھی تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے 23 مبصرین کو مقرر کیا گیا ہے۔ سی ای او نے بتایا کہ رائے دہی سے 48 گھنٹے پہلے شراب کی دکانیں بند کر دی جائیں گی۔ بھنور لال نے بتایا کہ اب تک 14 کروڑ روپے ضبط کیے گئے ہیں اور 1 لاکھ لیٹر شراب بھی ضبط کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سرگرمیوں میں ملوث 1890 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 779 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ساکشی انتظامیہ کو راحت دیتے ہوئے اشتہارات پر پابندی لگائے جانے کے سرکاری احکام پر حکم التوا جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 16 جون تک اس سلسلے میں جواب داخل کرے۔ واضح ہے کہ حکومت نے جیو نمبر 2097 جاری کرتے ہوئے ساکشی کو سرکاری اشتہارات جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ساکشی کے ملازمین نے سی بی آئی اور حکومت کی جانب سے کی جا رہی کارروائیوں کے خلاف حسین ساگر کٹے پر احتجاج کیا۔ اس موقع پر امبیڈکر کے مجسمے کو دودھ سے نہلایا گیا۔ جے اے سی صدر نشین کودنڈا رام نے ساکشی ملازمین سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی کی کارروائی سے ملازمین پر اثر پڑ رہا ہے اور اس طرح کی کارروائی مناسب نہیں ہے۔
وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ جگن موہن ریڈی کو جہاں چیف منسٹر بننے کی جلدی ہے وہیں ان کے حامی ارکان کو بھی وزیر بننے کی جلدی ہے۔ کرنول میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ وائی ایس راجشیکھر ریڈی صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کو اپنا سب سے بڑا سیاسی حریف سمجھتے تھے، لیکن جگن موہن ریڈی نے کانگریس حکومت کے خلاف تلگو دیشم کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کی تائید کی تھی۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس اور جگن کے درمیان بھی خفیہ مفاہمت ہو چکی ہے۔ اس موقع پر صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ ریاست میں تلگو دیشم کا کام تمام ہو چکا ہے، بار بار موقف بدلنے والے لیڈر کے قول و فعل پر عوام بھروسہ نہیں کریں گے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا چرنجیوی نے جگن موہن ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جگن کے شخصی مفاد کی وجہ سے عوام پر ضمنی انتخابات مسلط کیے گئے ہیں۔ نیلور میں انتخابی مہم کے لیے چرنجیوی نے کہا کہ سیاسی قائدین کے شخصی مفاد کی وجہ سے رام لنگا راجو اور این پرساد جیل پہنچ گئے ہیں۔ رکن کونسل پی وینکٹ راؤ نے کہا ہے کہ جگن کے چہرے پر شکست کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ راؤ نے کہا کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جگن نے اپنے والد کے نام پر دھبا لگا دیا ہے۔ وینکٹ راؤ نے جگن کو اپنی زبان پر لگام دینے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سیاسی حدود کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ عدالت میں پیشی کے دوران جلوس کی شکل میں پہنچنے کے جگن کے اعلان پر وینکٹ راؤ نے کہا کہ کرن کمار ریڈی حکومت ایسی حرکتوں کو బర్దాشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ معافی بھی مانگے گی۔ ఈ ఎన్నికల తర్వాత జరగబోయే విషయాన్ని నేను ముందే ప్రిడిక్ట్ చేసి అనడం కూడా మంచిది కాదు। డిఫీట్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్, నీ ముఖం మీద రాసి పెట్టుంది డిఫీట్। ఆల్రెడీ నువ్వు తండ్రిని కూడా ఇందులోకి లాక్కొచ్చి అతను కూడా డిఫీట్ చేస్తావు। جی ایچ ایم سی کے 19 مئی کو ہونے والے جنرل باڈی اجلاس کے پیش نظر مجلس بلدی پارٹی کا اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری نے اجلاس کی نگرانی کی۔ اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان، افسر خان، معظم خان، احمد بلالہ، اراکین کونسل الطاف حیدر رضوی اور امین الحسن جعفری نے اراکین بلدیہ کو رہنمایانہ ہدایتیں جاری کی۔ اجلاس میں میئر محمد ماجد حسین اور دیگر اراکین بلدیہ شریک تھے۔ فلور لیڈر نذیر الدین نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ ریاستی وزیر ڈی مانیکیا وراپرساد نے کہا ہے کہ وین پک پروجیکٹ کی تنسیخ کے لیے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مانیکیا وراپرساد نے کہا کہ وین پک پروجیکٹ کے لیے فراہم کی گئی اراضی حکومت کو واپس لینی چاہیے اور غریب افراد کے مفادات کے تحفظ کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ وزیر موصوف نے ریاستی وزیر موپی دیوی وینکٹ رمنا کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وین پک اراضی معاملے میں موپی دیوی کا کوئی رول نہیں ہے۔ تلگو دیشم رکن کونسل این راج کماری نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوامی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ضمنی انتخابات پر توجہ دینے میں مصروف ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راج کماری نے کہا کہ ضمنی انتخابات کی مہم کے دوران حکومت کی کارکردگی بتانے کے بجائے کانگریس قائدین چندرا بابو نائیڈو اور جگن کے خلاف الزام تراشیوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ بھی پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کے بجائے ضمنی انتخابات کی مہم میں مصروف ہیں، جو کہ قابل افسوس ہے۔ اپوزیشن قائد ویرا بھدرا راؤ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر کانگریس ارکان کونسل نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن کونسل فاروق حسین نے کہا کہ پیٹھ میں خنجر گھونپ کر قیادت حاصل کرنے والے قائد کے سرپرستی میں کام کرنے والے لیڈر کا چیف منسٹر پر مجرمین کے سرپرستی کا الزام مضحک کا خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 حلقوں کے نتائج کے بعد کون باقی رہے گا اس کا پتہ چل جائے گا۔ اس موقع پر رنگا ریڈی نے ویرا بھدرا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شفاف حکمرانی کرنے والے کرن کمار ریڈی پر اس طرح کے ریمارکس نامناسب ہیں۔ ریاستی بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ ٹی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ جے اے سی کنوینر کودنڈا رام کو ہٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ محبوب نگر میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد کے سی آر کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ جے اے سی کو ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔
کشن ریڈی نے بتایا کہ پرکال سے بی جے پی امیدوار کے نام کا 2 دنوں میں اعلان کر دیا جائے گا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے ایس بی ایچ کالونی ملک پیٹ کا دورہ کیا اور کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے رکن بلدیہ منہاج الدین کے ہمراہ عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی اور عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں بھی دیں۔ جی ایچ ایم سی کے عملے نے نامپلی میں ہوٹل آداب کی لائن میں انہدامی کارروائی انجام دی۔ غیر مجاز قبضوں اور فٹ پاتھ پر نصب کیے گئے ڈبوں اور دکانات کو منہدم کر دیا گیا۔ مقامی افراد نے بلدیہ کی اس کارروائی پر احتجاج کیا۔ اویسی ٹریننگ اسکول کی جانب سے ہمہ مقصدی طبی ملازمین کے مفت تربیتی کورسز برائے خواتین کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ خواہش مند امیدواروں کی عمر 15 سال سے 35 سال ہونی چاہیے اور ان کا ایس ایس سی یا پھر اس کے مماثل امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اس کورس کی مدت 18 مہینے ہوگی اور اس کے لیے داخلے مئی اور جون کے مہینوں میں ہوں گے۔ کورس میں داخلے کے خواہش مند درخواست فارمز اسرا ہاسپٹل سے 10 دن کے اندر صبح 9:30 بجے سے شام 4 بجے تک 200 روپے ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ داخلہ فارم حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ غیر شادی شدہ، بیوہ اور مطلقہ امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلویز کی مزدور یونین CRMS نے اپنے مطالبات کی عدم یکسوئی پر ہڑتال کر دی ہے۔ ملازمین نے نامپلی اسٹیشن پر احتجاج کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریلویز کے درجے چہارم کے ملازمین کے ساتھ مسلسل ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، انہیں طبی سہولت نہیں ہے، تنخواہیں وقت پر نہیں دی جا رہی ہیں اور رہائش گاہ کا مسئلہ بھی زیر التوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شولاپور میں 18 اور 19 مئی کو یونین کا اجلاس مقرر ہے، جس کے بعد آئندہ کے احتجاجی لائحہ عمل کو قطعیت دی جائے گی۔ NFIR సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ సంఘ్ ఈ దిశలో ఇప్పటికీ 38 సెమినార్లు చేసింది దేశవ్యాప్తంగా చేసి మేము కోచింగ్ క్లాసెస్ తర్వాత వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం। అధికార యంత్రాంగం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లుగా వాళ్ళు ఊరుకుంటున్నారు। ఇది పద్ధతి కాదు। అధికారులు ఎక్కువ బాధ్యత వహించాలా, ఎందుకంటే మనం కోట్ల మంది రైల్వే ప్రజలకు బాధ్యులం। عرس شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے 23 مئی سے خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 23 مئی کو رات 8:10 پر نامپلی ریلوے اسٹیشن سے اجمیر کے لیے ٹرین روانہ ہوگی، جو 25 مئی کو صبح 10 بجے اجمیر پہنچے گی۔ یہی ٹرین 28 مئی کی رات 10:45 پر اجمیر سے نکل کر 30 مئی کو دوپہر 2 بجے نامپلی اسٹیشن پہنچے گی۔ خصوصی ٹرین سکندرآباد، ملکاجگری، میرچل، کاماریڈی اور نظام آباد سے ہوتے ہوئے اجمیر جائے گی۔ 24 مئی کی رات 8:30 بجے کاچی گوڑا سے ایک اور ٹرین اجمیر کے لیے روانہ ہوگی، جو 26 مئی کو صبح 3:30 پر اجمیر پہنچے گی۔ یہ ٹرین 29 مئی کو اجمیر سے واپس ہوگی اور 31 مئی کی صبح 7 بجے کاچی گوڑا پہنچے گی۔ اس کے علاوہ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے اونگول اور مچھلی پٹنم سے بھی 25 مئی کو اجمیر کے لیے خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ موبائل فون کو چارجنگ پر لگا کر بات کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپل میں اسی طرح کی لاپرواہی ایک شخص کی جان لے بیٹھی۔ اپل پولیس نے بتایا کہ 26 سالہ سافٹ ویئر انجینئر انل کمار چارجنگ پر لگائے گئے موبائل سے بات کر رہا تھا کہ اچانک موبائل میں شارٹ سرکٹ ہوا، جس کی وجہ سے اس کے کان کی رگیں پھٹ گئیں اور وہ برسر موقع فوت ہو گیا۔ اپل پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فیل خانہ بیگم بازار میں چاندی کی دکان سے 25 کلو چاندی چرا لی گئی۔ یہ سنگین واردات چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی شب شٹر توڑ کر انجام دی گئی۔ سارقوں نے چاندی کے علاوہ کاؤنٹر میں رکھے ہوئے 5000 روپے بھی اڑا لیے۔ پولیس کی مختلف ٹیموں نے مقامی واردات کا معائنہ کیا اور تحقیقات شروع کی۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے شٹر توڑ کر چوری کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 3 دن پہلے مدینہ بلڈنگ کی ایک دکان میں بھی اسی طرح چوری کی گئی تھی۔ پولیس کو صرف دکانات بند کروانے اور کرفیو جیسا ماحول پیدا کرنے سے دلچسپی ہے۔
دکانات جلد بند کروانے کے ساتھ ساتھ پولیس بند دکانات کی حفاظت کی طرف بھی توجہ دے تو تاجرین بڑے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ محکمہ پولیس نے چہارشنبے کی شب ساؤتھ زون میں تلاشی مہم بھی چلائی اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے عوام کی تلاشی لی۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے سرکل انسپیکٹر رام چندر ریڈی کی نگرانی میں نامپلی کے لاجوں اور ہوٹلوں میں دھاوا کر کے تلاشی لی۔ سرکل انسپیکٹر نے میڈیا کو بتایا کہ 18 مئی کے پیش نظر پولیس نے یہ دھاوا کیا ہے، تاہم انہوں نے بتایا کہ پولیس کو ایسی کوئی مشتبہ شے دستیاب نہیں ہوئی۔ ایل بی نگر میں چائلڈ لیبر کی ٹیم نے ہوٹلوں اور دکانوں پر دھاوا کر کے بچہ مزدوری کرنے والے 7 بچوں کو پکڑ لیا۔ متعلقہ عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ ان بچوں کو کام پر رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ پکڑے گئے بچوں کو بازآباد کاری مراکز کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوکٹ پلی میں 2 مزدور برقی شاک لگنے سے فوت ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن دوپہر کے اوقات میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ دونوں کھدائی کا کام کر رہے تھے کہ برقی کھمبے سے تار ان پر گر پڑا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ ٹپا چبوترا پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 آٹو رکشہ اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کی۔ ڈی ایس آئی ٹپا چبوترا پولیس محمد فرید الدین نے میڈیا کو بتایا کہ ضیاءگوڑے کا رہنے والا ٹھاکر بجمل سنگھ مشتبہ حالت میں گھوم رہا تھا کہ پولیس نے اسے شبے کی بنیاد پر اپنی تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 3,25,000 روپے مالیتی مذکورہ اشیاء برآمد کی اور جمعرات کے دن اسے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ امبرپیٹ پولیس نے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ فلک نما وٹے پلی کے ساکن عامر کو مشتبہ حالت میں تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے مختلف علاقوں میں طلائی چین چھیننے کی 8 وارداتیں انجام دینے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے عامر کے قبضے سے 6 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ اشیاء برآمد کر لی۔ چندہ نگر پولیس نے سرقے کی واردات کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 3 سارقوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی گوردھن ریڈی نے بتایا کہ واسی ریڈی، سندیپ، ستیہ نارائن مورتی اور بھیمیشور راؤ نے انا پورنا انکلیو کے ایک مکان میں داخل ہو کر 13 لاکھ روپے مالیتی اشیاء کا سرقہ کر لیا تھا۔ پولیس نے شکایت درج ہونے کے بعد واقعے کی تحقیقات شروع کی اور ان سارقوں کو گرفتار کیا۔ سالے نگر گولکنڈا میں ایک خاتون مزید جہیز کے لیے سسرال کی ہراسانی سے تنگ آ کر پھانسی لے لی۔ بتایا جاتا ہے کہ پرگی کی رہنے والی شبانہ خاتون کی شادی قریب 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی میں اسے بطور جہیز طلائی زیورات کے علاوہ تمام ضروری ساز و سامان دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سسرال والے اسے ہراساں کر رہے تھے، جس سے دل برداشتہ ہو کر اس نے جمعرات کے دن پھانسی لے لی۔ گولکنڈا پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانے منتقل کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سابق وزیر جیون ریڈی کو پردیش کانگریس کی تادیبی کمیٹی کی وجہ بتاؤ نوٹس۔ ساکشی میں اشتہارات پر پابندی سے متعلق سرکاری احکام پر ہائی کورٹ کا حکم التوا۔ ضمنی انتخابات کے لیے 18 مئی کو اعلامیہ کی اجرائی، 25 مئی تک نامزدگیوں کا ادخال۔ موبائل کو چارجنگ پر لگا کر بات کرنے کا نتیجہ، شارٹ سرکٹ سے ایک نوجوان سافٹ ویئر انجینئر برسر موقع ہلاک۔ بیگم بازار میں چاندی کی ایک دکان میں چوری کی واردات، شٹر توڑ کر 25 کلو چاندی کا سرقہ۔
اور اناپورنا انکلیو میں پیش آئی سرقے کی واردات کا معمہ حل، 3 سارق گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔